مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دنیا میں اسلام اور دوسرے مذاہب کا جو معاملہ ہے اور نظریات کا، اس کی روشنی میں ایک یہ نظم ہے ایک بزرگ کی. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا یہ میری ہے. بادشاہ کنگڈم. شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے، انسان مرے. دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ ایک دوسرا نظام آیا جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے، انسان بکے، آرام اڑے، سب چیخ اٹھے. دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا. پھر ایک نظام آیا کمیونزم.
तारीख ने पूछा, फिर लोगों ये दुनिया किसकी दुनिया है? मेहनत ने कहा ये मेरी है, और दुनिया ने ये मान लिया। फिर रूह दबी, फिर पेट बढ़े, अफकार सड़े, किरदार गिरे, ईमान लुटे, अखलाक जले, इंसान निरे हैवान बने। दुनिया ने आखिर मेहनत को पहचान लिया। तारीख ने पूछा, फिर लोगों ये दुनिया किसकी दुनिया है? मोमिन ने कहा अल्लाह की है, और दुनिया ने ये मान लिया। फिर कल्ब व नज़र की सुबह हुई, एक नूर की लय सी फूट बही, एक खुदी की आंख खुली, फितरत की सदा फिर गूंज उठी। दुनिया ने आखिर आका को पहचान लिया। इसी राह पर आना और दुनिया को लाना ये असल मंशा है। जो कुछ मेहनतें हैं मुसलमानों की, उलमा की और उलमा के मुख्तलिफ तबक़ात की, मदरसों की, दावत व तबलीग की, खानकाहों की, तज़किया व सुलूक की, तसनीफ़ व तालीफ की, तकरीर व तहरीर की, इन सारी चीज़ों का खुलासा है वो जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के सवाल पर फरमाया। अभी मैंने पढ़ा, एक सहाबी कहते हैं सुफियान इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे इस्लाम के बारे में कोई ऐसी बात फरमा दें जो आपके अलावा फिर किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। आपने फरमाया कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, तुम कह दो मैं अल्लाह पर ईमान ले आया, फिर इस पर जम जाओ, फिर इस पर इस्तिकामत इख्तियार कर लो। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो नया तो नहीं है, लेकिन उसके वसाइल और अंदाज नए हैं, और खुलासा वही है उसका जो पहले से होता आया है कि एक तरफ अल्लाह ताला ने इंसानों को भेजा और ये मंजिल देकर भेजा कि तुम्हें दुनिया में अल्लाह की बात मानकर, अल्लाह के पैगंबरों के वास्ते से अल्लाह का जो हुक्म आए उसको मानकर आना है तो हम तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। और दूसरी तरफ शैतान अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा होकर ये चैलेंज देकर आया कि आदम की औलाद को ज़्यादा से ज़्यादा जहन्नम में ले जाने की कोशिश करूँगा। तो अब दुनिया के अंदर शैतान के जो कारिंदे हैं, जो दोनों बिरादरियों से हैं, इंसानी बिरादरी से भी और जिन्नात की बिरादरी से भी, ये कुरान से साबित है। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन। इंस पहले कहा है, वो जो शयातीन इंस और जिन हैं उन्होंने इस ज़माने में उस जंग को तेज़ कर दिया है, और दुनिया के अंदर अल्लाह के बंदों के लिए अल्लाह के दीन पर, ईमान पर कायम रहना और अल्लाह की शरीयत पर अमल करना जहाँ तक उनके बस में है मुश्किल बनाने के लिए काम हो रहा है। बहुत ही मुख्तसर सा वक्त है और मेरे हक़ में अच्छा है कि मेरी कम इल्मी चुक जाए और मुझे आजमाइश में न पढ़ना पड़े, लेकिन इशारे करने हैं चूँकि यहाँ बड़ी तादाद में उलमा हैं। तो जो काम हो रहे हैं इस मकसद के लिए, यानी इंसानों को जहन्नम में ले जाने के लिए, उसमें अगर उसको आसानी के साथ तकसीम करें तो एक पहलू या एक हिस्सा तो वो है जो उन अक़वाम के सिलसिले में हो रहा है जो मुसलमान नहीं है। जो लोग मुसलमान नहीं हैं दुनिया में, उनको इस्लाम के बारे में इतनी ज़्यादा गलत फहमियों में मुब्तला किया जा रहा है कि हम और आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हम तो ये समझते हैं कि इस्लाम जो अल्लाह का आखिरी मज़हब है, सच्चा मज़हब है, इंसान की फितरत के मुताबिक मज़हब है, इंसान की क़यामत तक की ज़रूरतों को पूरा करने वाला मज़हब है, इसे कौन नहीं जानता। लेकिन अगर आप हकीकत का जायज़ा लेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया की अक़वाम में पढ़े लिखे और हालात से वाकिफ़ लोगों में भी बहुत बड़ी तादाद, और जो अक्सरियत है उसका 80%, 90% तबका इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानता।
وہ صرف اتنا جانتا ہے جتنا اس کو بتایا جاتا ہے. اور ہمارے زمانے میں خاص طور سے ساری دنیا کے اندر شیاطین الانس والجن نے مسلمانوں کی جو شبیہ بنائی ہے، وہ آپ جانتے ہیں، وہ لفظ بھی بولنا اچھا نہیں لگتا لیکن بولے بغیر کام بھی نہیں چلتا، دہشت گرد کی شبیہ بنائی ہے. اور اس کے لیے سارے وسائل استعمال کیے ہیں، اس کے لیے فلموں کو بھی استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے لیے دنیا کے جتنے ابلاغ کے ذریعے ہیں، پروپیگنڈے کے ذریعے، ان سب کو استعمال کیا گیا ہے. اور حد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو اچھے اخلاق والا پاتا ہے تو ان میں سے وہ آدمی تعجب کرتا ہے کہ اچھا مسلمان بھی اتنے اچھے ہو سکتے ہیں. یہ سچائی بتا رہا ہوں مختلف واقعات کی شکل میں جو سامنے ہے. اور حد یہ بھی ہے کہ ایک غیر مسلم لڑکا جو مسلمانوں سے کچھ مانوس تھا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دن اپنے کسی غیر مسلم بھائی کے ساتھ کہیں سے آ رہا تھا، اور دیوبند میں اس نے گزرنے کے لیے دارالعلوم کے قریب والا راستہ لے لیا. تو وہ جو پیچھے بیٹھا تھا ساتھی، وہ گھبرا گیا بری طرح سے اور روکنے لگا کہ ارے کدھر جا رہا ہے، یہ مار ڈالیں گے، تو دارالعلوم یہاں قریب ہے، دارالعلوم کی طرف کو جا رہا ہے، تو مدرسے کی طرف کو جا رہا ہے، یہاں تو قتل ہو جائے گا ہمارا. وہ جانتا تھا. اس نے کہا کہ تو خاموش بیٹھا رہے اور دیکھ کون قتل کرتا ہے، ہمیں کون کچھ کہتا ہے، میں تجھے دکھاؤں گا آج. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو لے کر آیا، اور وہ گھبراتا بھی رہا اور حیرت بھی کرتا رہا کہ یہاں تو کوئی ہمیں کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے، یہاں تو ہماری طرف کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، یہاں تو کوئی کسی سے لڑ بھی نہیں رہا. جب راستہ پورا ہو گیا اور وہ دارالعلوم کی حدود سے اور دارالعلوم کے علاقے سے نکل گیا تو وہ مطمئن ہوا. اور پھر اس نے اس کو جتایا کہ دیکھو تم نے دیکھا ان لوگوں کو کیسے لوگ تھے، کون کیا کر رہا تھا. اس درجے غلط فہمیاں، یعنی دیوبند کا رہنے والا ایک غیر مسلم دارالعلوم کے بارے میں یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں کے لوگ قاتل ہیں، ہمیں مار دیں گے. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. تو پروپیگنڈے کی طاقت اس کے لیے بھرپور استعمال کی جا رہی ہے. اب آپ سوچیں ذرا کہ اس درجے جب غلط فہمیاں ہوں گی تو ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی. اور اسلام کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے بارے میں جو کچھ آج کل دنیا میں کہا جا رہا ہے. اب تو یہ سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان کی وجہ سے ساری دنیا کے کام سامنے آ جاتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی. تو آپ اس کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی محنت اس موضوع پر ہو رہی ہے. ایک تو ان کی وہ لائن ہے، پھر ایک طبقہ وہ ہے جو اہل ایمان کا ہے، مسلمانوں کا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا ہے. ان پر الگ انداز سے محنت ہو رہی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی مسجد میں عرض کیا تھا اثر سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو معیار دیا ہے کہ انسان اللہ کو رب مانے، اسلام کو مذہب مانے اپنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، اور ماننے کی کیفیت میں اطمینان ہو، یقین ہو، رضا ہو، خوشی ہو، اعتماد ہو. اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے محنت ہو رہی ہے. اللہ کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا ہے، اسلام کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا ہے. تشکیک کا ایک عجیب و غریب ماحول ہے اور دنیا میں اس کا شکار لوگ ہو رہے ہیں. آسان نہیں ہے. علماء سے کہنا یہ ہے کہ انتھک محنت کی ضرورت ہے. بہت مشکل ہو گیا ہے. بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، میدان کام کرنے کے بدل بھی گئے ہیں، اور طریقہ کار بھی بدل گئے ہیں، اور اس سے خطرات بھی بدل گئے ہیں. مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے، جیسا کہ میں نے کہا بھی، کہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ بھی لا مذہب ہو رہے ہیں. مجھ سے پڑھنے والوں نے بھی مجھے بتایا ہو رہے ہیں. یہ ایمان کے خطرے معمولی خطرے نہیں ہیں. بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی اور کام کرنے کی، اور بہت وسیع پیمانے پر کام کرنے کی. یہ تو طے ہے کہ ہمیں ہراساں نہیں ہونا ہے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، محنت کرنی ہے اللہ کے بھروسے پر، اور یقین ہے کہ اللہ کے دین کا نام روشن ہوگا. اسلام تو اپنی جگہ قائم ہے، قائم رہے گا، لیکن مسئلہ ہے ان بندوں کا اور انسانوں کا جو دنیا کی محنت کے نتیجے میں اسلام سے اور اس کی روح سے دور ہو رہے ہیں. یہ گویا حالات کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ ہے. اور اس کے علاوہ میرے بزرگوں، حالات کا ایک پہلو وہ ہے، ابھی ہمارے مولانا
ہمارے جو کیا ہو رہا ہے وہ نام بول رہا ہوں بڑگل والے جو ہمارے زاہد مفتی زاہد سلمہ اللہ تعالی، اتنا قریبی آدمی ہے نام بھول گیا، وہ جو آپ سے عہد لے رہے تھے شریعت پہ چلنے کا اور امیر شریعت کی اطاعت کا، میں نے اشارہ کیا کہ دنیا میں اللہ کی شریعت پر چلنے کی راہ میں رکاوٹیں باقاعدہ کھڑی کرنا، یہ بھی مشن کے تحت ہو رہا ہے، پلان کے تحت ساری دنیا میں کام چل رہا ہے۔ اور مجھے تو اس ملک میں، آپ حضرات مجھ سے زیادہ حالات جانتے ہیں، لیکن جو گویا کہ میں پڑھ کر سمجھ رہا ہوں خود، وہ یہ ہے کہ اب کئی طریقے سے ہمیں گھیرا جائے گا، اس ملک میں بھی اور دنیا میں بھی۔ مسلمانوں کی ابھی اس زمانے میں راز تو کچھ ہے نہیں، اس لیے بات کرنے میں کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں میں یہ ہوگا کہ ان کی دنیاوی ضروریات کو آسانی سے پورا کیا جائے گا، اور اس کے بعد ایمان و عقیدے کے سلسلے میں ان کو خراب کیا جائے گا، اور ان کا یہ مزاج بنایا جائے گا کہ کیا پریشانی، ہماری جان محفوظ ہے، ہمارا مال محفوظ ہے، دین میں خطرہ آ رہا ہے تو کیا کریں، دین تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ یہ باتیں زبانوں پر آنے لگی ہیں، میں تجربے کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ ماحول بڑھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد ارتداد کے لیے جو محنتیں ہو رہی ہیں، اور ارتداد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ساری دنیا میں ایک مسلمان بھی مرتد ہو تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد تو یقیناً ہو رہی ہے۔ ہمیں یاد ہے یہ بات، اب سے کوئی 25 سال پہلے جوانی میں ہم جوشیلی تقریریں کرتے تھے اور دھڑلے سے کہتے تھے کہ کوئی مسلمان اپنا ایمان نہیں چھوڑتا۔ اب ہمارے سر جھکے پڑے ہیں، ہم کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ بھی بڑھایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شریعت پر عمل، ذرا غور کریں اور بس اپنے آپ کو بدل لیں پھر پورے طریقے پر۔ شریعت پہ عمل کرنا بحیثیت ایک مسلمان کے ہماری ذمہ داری ہے، ہماری سعادت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہمارا فرض ہے۔ اور شریعت پر عمل کرنے کی آسانی دینا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جہاں کہیں بھی ملے۔ اس کو ذرا غور سے سمجھیں۔ اب تک یہ آسانی ہمیں حاصل ہے الحمدللہ، لیکن رکاوٹیں شروع ہو گئی ہیں۔ آپ حضرات ان علماء سے پوچھیں، ہم نے جہازوں میں اور جہازوں کے دروازوں پر اور بورڈنگ کاؤنٹروں کے سامنے اور ٹرینوں میں اور ایئرپورٹوں پر اور ٹرینوں کی سیٹوں کے درمیان اور ہر جگہ نمازیں پڑھی ہیں، لیکن اب اس میں آہستہ آہستہ تنگی سامنے آنے لگی ہے۔ کیوں؟ جو مسلمان اپنے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ اس کو ہر جگہ نماز پڑھنے کی سہولت دے۔ در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو، اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات بے نیاز ہے بالکل۔ تو شریعت پر عمل، یہ جو رکاوٹیں اب آ رہی ہیں طرح طرح سے، یعنی مثال کے طور پر بات کو سمجھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، 2 مسئلے ہمارے سامنے تازہ ہیں۔ پچھلے سال طلاق کا، جس پر قانون بنا، طلاق ثلاثہ کا، دوسرا اب تازہ حجاب کا۔ طلاق کے مسئلے میں حکومت نے قانون بنایا، بالکل غلط بنایا ہم کہیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو آج کنڈم کیا، مسلمانوں نے تو گھروں میں پہلے سے کنڈم کر رکھا ہے۔ کیا ہزاروں گھروں کے اندر 3 طلاق دے کر بیویوں کو نہیں رکھا گیا؟ شریعت کی کھلی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جب ہم نے کی ہے تو اللہ کی طرف سے پابندی بھی آ گئی۔ بالکل اسی طرح حجاب کے بارے میں ہم پریشان ہیں کہ صاحب ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ سوال یہی ہے کہ یہ کہنے کا موقع کس نے دیا ان کو؟ وہ شریعت کے دلائل کا اتنی گہرائی سے کہاں مطالعہ کریں گے؟ ان کو تو یہ پتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، جن میں سے کچھ لوگ حجاب کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی اکثریت منہ ڈھکنے کو تیار نہیں ہے عورتوں میں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حجاب لازمی حصہ نہیں ہے۔ اس سے بہت پہلے داڑھی کے بارے میں یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ ایک کیس تھا داڑھی کے مسئلے میں، وہاں عدالت نے کہا تھا کہ داڑھی لازم نہیں ہے مسلمانوں میں، اسلام میں۔ تو شریعت پر عمل ہم خود کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آسانیاں ملیں گی۔ جو حالات ہیں، اور یہ حالات صرف ہندوستان کے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، یہ صرف ہندوستان کے حالات نہیں، یہ ساری دنیا کے حالات ہیں۔ جن ملکوں میں مسلم حکومتیں، وہاں کے بھی یہی حالات ہیں کہ
کہ شریعت پر آزادی سے عمل کرنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور شریعت کی صحیح شکل کو باقی رکھنے میں تو باقاعدہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں مسلم ملکوں میں بھی۔ شریعت کی صحیح تشریح کو باقی رکھنے میں ہم یہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے شریعت کا جو مزاج اور شریعت کا جو خلاصہ پیش کیا ہے وہ اسلام کی صحیح ترین تعبیر ہے اس زمانے کے اعتبار سے، مگر دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں۔ میں نے اشارہ کیا، علماء سمجھ رہے ہیں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور اس کے خلاف کام چل رہے ہیں مسلم ملکوں کے اندر بھی، تو دوسروں کو کیا کہا جائے گا۔ یہ حالات تھے جن کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ اب ان حالات میں یہ چراغ جل رہے ہیں جو مدرسوں کی شکل میں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ایک بات کہتے ہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک باقی رکھے۔ ہوا کیا ہے کہ یہ مدرسے شروع کیے گئے ہیں ایسے حالات میں جبکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت یہاں حکومت کرتی تھی اور وہ مخالف تھی۔ ان حالات میں اللہ کے بندوں نے، حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے دیوبند میں کام شروع کیا، پھر سہارنپور میں، پھر مراد آباد میں، پھر فلاں اور فلاں اور فلاں، اور چراغ سے چراغ جلتے گئے، اور ساری دنیا میں ہمارے مدرسوں میں تو چونکہ باقاعدہ دنیاوی مزاج کے مطابق سروے وغیرہ کا رواج نہیں ہے، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایک اندازہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی نظام یہ مدرسوں کا نظام ہے۔ جو علماء دیوبند کے طریقے پر چلتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی نظام ہے۔ اور میں نے شاید یہاں کبھی اڑیسہ میں، اب تو بہت دنوں میں آنا ہوا ہے لیکن پہلے بار بار آنا ہوا، شاید سنایا ہوگا کہ دارالعلوم دیکھنے کے لیے ایک آدمی آیا تھا ایک مرتبہ جو امریکہ کی وزارت خارجہ کا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا حضرت محتمیم صاحب سے دارالعلوم دیکھنے کے بعد کہ بس آپ کا دارالعلوم اتنا ہی بڑا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہ آپ دیکھ کر آئے ہیں، بہت بڑا ہے دارالعلوم، جو جانتے ہیں سب لوگ، لیکن اس کے انداز سے ایسا لگا جیسے اس کو چھوٹا محسوس ہوا ہو۔ محتمیم صاحب نے فرمایا کہ آپ اس طرح کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں خفیہ محکمے سے تعلق رکھتا ہوں اور مسلمانوں کی مذہبی سرگرمیوں کی تحقیقات میرے ذمہ ہوتی ہیں۔ میں دنیا کے سارے ملکوں میں، سارے بر اعظموں میں جاتا ہوں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، کچھ قابل ذکر تعداد میں، تو میں جہاں گیا اور آپ کے مذہب کا کوئی کام مضبوطی کے ساتھ میں نے وہاں ہوتا ہوا دیکھا اور اس کی جڑ کو کریدا تو اس کے نیچے سے دیوبند نکلا۔ جہاں بھی میں نے تحقیق کی کہ بھئی آپ کا تعلق کہاں سے، اور ظاہر ہے اس کو دو کام ملے ہوں گے، یا تو مدرسہ ملا ہوگا یا جماعت ملی ہوگی، تو جماعت کا شجرہ نسب بھی وہیں سے ہے، مدرسوں کا بھی وہیں سے ہے۔ اس نے یہ کہا، یہ گواہی ہے ایک دشمن کی۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی نظام ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کی جو قدر و قیمت مسلمانوں کے لیے ہے، اس کو مسلمان سمجھیں پوری طرح یا نہ سمجھیں، دنیا والے سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کو پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی شہرت ہے، مسلمانوں کو ایمان یہی سے ملتا ہے، لہٰذا مدرسوں پر قدغن لگانے کے لیے پوری محنت ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے بھروسے پر ایک بات پھر کہیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ اس سازش میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ایک آدمی اور آیا تھا، وہ بھی امریکہ ہی کا تھا، کیونکہ امریکہ والوں کو تو ہر جگہ جانے کا اور دخل دینے کا حق ہوتا ہی ہے، تو وہ اتفاق سے عربی بولنے والا تھا۔ اس سے میری گفتگو ہو رہی تھی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہندوستان میں مدرسے کتنے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے، میرے پاس کوئی سروے رپورٹ نہیں ہے، لیکن لاکھوں ہیں چھوٹے بڑے۔ اس نے کہا کہ ان سارے مدرسوں کا خرچ کتنا ہوگا؟ میں نے کہا جب مجھے تعداد ہی نہیں معلوم تو خرچ کیا معلوم ہوگا؟ کہنے لگا اچھا دارالعلوم دیوبند کا بجٹ کتنا ہے؟ میں نے اس وقت جو بجٹ تھا 2001 کی یا 2000 کی بات ہے، میں نے کہا جتنا بجٹ تھا میں نے بتایا، تو اس نے پھر تھوڑا سا سوچا۔ میں نے کہا دارالعلوم کا بجٹ تو سب سے بڑا ہے، لیکن کروڑوں کے بجٹ والے اور بھی مدرسے ہیں، اور لاکھوں کے بجٹ والے تو ہزاروں مدرسے ہیں، اور بھی چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں، کوئی 50,000 کوئی اس کے آس پاس۔ تو اس نے اپنے ذہن میں ایک اندازہ لگایا کہ کتنی رقم بنتی ہوگی۔ یہ رقم بنتی ہے خربوں روپے، جو الگ سے معلوم ہے۔ تو سوچا اور سوچ کے کہنے لگا کہ یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا جواب بہت جلدی دے دیا میں نے، یہ میرے لیے آسان تھا۔ میں نے کہا من تبرعات الشعب المسلم، عام مسلمان کے چندے سے۔
तो उसने यूँ देखा मेरी तरफ और कहने लगा, लफ्ज़ तो याद नहीं रहा उसका, मफहूम यह था कि समझ में नहीं आता, इतना बड़ा खर्चा आम मुसलमान के चंदे से हो जाए ये समझ में नहीं आता। मैंने कहा आपकी समझ में क्या आएगा, हमारी समझ में नहीं आता। ये समझ की बात ही नहीं है, ये मसला अकल का नहीं है, ये मसला इश्क का है। किसकी समझ में ये बात आएगी कि मौलाना फारूक साहब का आदमी ऐलान करे कि लाओ अपनी जेब से पैसे निकाल के यहाँ डाल दो और लोग ढेर लगा दें। और दुनिया में हर जगह यही होता है। मदरसों के अंदर, हमारे इलाके में बाज़ मदरसों में जलसे ही में चंदे का रिवाज है, तो करोड़ों का चंदा जलसे में होता है। किसकी समझ में आ सकता है? कोई बात है भला ये कि आदमी ने मेहनत से कमाया और जेब से निकाला और एक मौलवी की झोली में डाल दिया? समझ में आने वाली बात नहीं है। ये अल्लाह ताला का गैबी निज़ाम है। लेकिन मेरे भाइयों, मसला ये है कि अल्लाह ताला की नेमतों को बाकी रखने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। बाकी रखने के लिए ज़रूरी है कि हम मदरसों की कदर व कीमत को भी समझें और इनके सिलसिले में जो हमारा किरदार है वो किरदार अदा करने के लिए तैयार रहें। मदरसा चलाने वाले, इस स्टेज पर कहने में मुझे बिल्कुल तकल्लुफ नहीं होगा, मौलाना का स्टेज है, मदरसे वाले 100% उसूल और दियानत पर आ जाएं जितनी जल्दी मुमकिन हो। माफ करिएगा, सही और साफ बात कहना जरूरी है, वरना हालात खराबी की तरफ, खतरनाकी की तरफ जा रहे हैं। पढ़ाने वाले, मैं अपने आप को भी कहूंगा, पढ़ाने वाले जितनी जल्दी हो सके पूरी ईमानदारी से पढ़ाने का काम शुरू कर दें। पढ़ने वाले भी अल्लाह की नेमत समझकर मेहनत शुरू कर दें। और ये चंदा देने वाले ये भी इखलास के साथ और पूरे ताउन के जज्बे के साथ और मदरसों को मजबूत करने के जज्बे के साथ काम करें। कहने का मतलब है कि मदरसों से ताल्लुक़ रखने वाले जितने तबके हैं वो सारे के सारे ईमानदारी पर आ जाएं। सीधे सीधे लफ्ज़ों में ये शदीद ज़रूरत है इस ज़माने की। इसकी तफसील आप जानते हैं, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ उंगली रखी जा सकती है, कहाँ कहाँ इस्लाह की ज़रूरत है। ये उलमा की करने का काम है, हमें सबको जल्दी से जल्दी करना है, वरना हालात खतरनाकी की तरफ जा रहे हैं। और उलमा को अब मजबूती के साथ अल्लाह के दीन को लोगों के दिलों में कायम रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जाहिर है कि उसके लिए अपने अंदर उससे कहीं ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा पावर पैदा करना पड़ेगा। आज दिलों पर मेहनत की उतनी उससे ज्यादा जरूरत है जो हमारे अकाबिर के जमाने में रही होगी। इसलिए कि अब मसला मुश्किल होता चला जा रहा है और आसानी के साथ बच्चों का ईमान जा रहा है, उलमा के घरों से जा रहा है, माफ कीजिएगा दीनदार घरों से जा रहा है। और इसके वाकयात कोई ढके छुपे नहीं है, सबको मालूम है। ये हम सब के सोचने का मौका है। इस मुल्क में हम रह रहे हैं, हमें हमारा किरदार साफ है, हमें अपनी बात साफ कहने में कोई तकल्लुफ नहीं है। हमारा यहाँ पर हक है और हम अपने दीनो ईमान के साथ और दीन की पूरी तफसीलात के साथ इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। और हम इसके अलावा के लिए तैयार भी नहीं है। हमें जीना है तो मुसलमान बनकर जीना है और मरना है तो मुसलमान मरना है। वही हमारा अहद है। हम अपनी हुकूमतों से भी यही कहेंगे कि भाई हमें और कुछ चाहिए ना चाहिए, लेकिन हमें हमारा दीन सलामत चाहिए, हमें अपनी नमाजों की आज़ादी चाहिए, हमें अपने तमाम हुकूक की आज़ादी चाहिए जो इस मुल्क का आइन हमें देता है और जिस आइन को बनाने में हमने खुद हिस्सा लिया है। उससे कोई अगर महरूम करने की कोशिश करे तो ये बात चलने वाली नहीं होगी। ये मदरसे इसी अंदाज पर चलेंगे इंशाअल्लाह। और ये मदरसा चल रहा है, कारगुजारियाँ आपके सामने हैं। हज़रत मौलाना फारूक साहब ने कुछ चीज़ें बताई अपने मखसूस सादा अंदाज में, और कुछ चीज़ें वैसे अमली तौर पर सामने आई। मौलाना मुफ्ती सालेहुज़्ज़मा की किताब आई, अल्लाह इनकी को हर तरह से तरक्यात अता फरमाए और काम ले, इनकी सलाहियतों में बरकत दे। और भी शायद एक किताब वहाँ सामने थी जो किसी ने दिखाई थी, और भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इल्मी काम हो रहे हैं। मगर एक बात मेरे जहन में और आती है जो मौलाना ने भी ऐलान किया और जाहिर है कि वो हम सबको करने का है, और देवबंदी में उसके मशवरे चल रहे हैं, रास्ते में मौलाना गए थे। ये जो हमें करना है, बच्चों को स्कूल के इम्तिहान दिलाने हैं, बस अब ये हमारी ड्यूटी में, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं तो
کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہوں، لیکن مسلمان ہوں، ایک مدرس ہوں، دارالعلوم دیوبند کا ایک ادنا سے ادنا خادم ہوں، تو کچھ کہنے کی مجھے ذمہ داری بنتی ہے۔ میں اس نزاکت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام ہمیں ضرور کرنا ہے، حالات کی ضرورت کے مطابق کرنا ہے، مگر علم و فن کی، علوم شریعت کی، علوم نبوت کی میراث مضبوطی کے ساتھ حاصل کر کے پوری دیانت اور مضبوطی کے ساتھ اگلی نسلوں تک منتقل کرنے والے افراد تیار کرنے پر اپنی توجہ پہلے سے زیادہ رکھنی ضروری ہوگی۔ ایسا نہ ہو جائے کہ خربطہ ہو جائے۔ اس کا علماء کو خیال رکھنا ہوگا کہ ہم امتحانات دلائیں اور فلاں کریں، جگہ جگہ ہوگا، یہ کام کرنا پڑے گا، مناسب انداز میں اس کا نظام بھی بنانا ہوگا، مگر ہمارے پاس جو یہ تھوڑی سی تعداد آتی ہے، اس تعداد ہی میں سے ہمیں وہ جوہر تلاش کرنے ہیں جو اس میراث کے حامل بن کر اگلی نسلوں تک اس کو منتقل کریں اور مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کریں۔ ہمیں اس کام میں اس نزاکت کو بہرحال ملحوظ رکھنا ہوگا اور اس پر اپنی توجہ پوری رکھنی ہوگی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے ہماری۔ باقی اب بات مجھے ختم کرنی چاہیے، 9:30 بجنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور کاموں میں برکت فرمائے۔ یہاں جو کام ہو رہے ہیں سبحان اللہ، کتنی تفصیلات ہیں، بنات کا بھی مدرسہ ہے اور اسکول ہے اور فلاں اور تعمیراتی کام سامنے ہیں۔ کئی منصوبوں کا مولانا توحید الرحمان نے اعلان کیا، اس میں جو آپ نے سنا ہے، تو میرے خیال سے اب اس موضوع پر تو کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن دعا بہرحال کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر میں ہی برکت فرمائے اور سارے رفقا کی خدمات میں اور کاموں میں برکت فرمائے، اور یہ خطہ جہاں آ کر آبادی کے اعتبار سے تو ہونا چاہیے تھا کہ کوئی جاننے والا نہ ملتا، لیکن ہندوستان میں ایسے خطے جہاں جا کر اجنبیت قریب کو بھی نہ گزرے، 1-2 ہی خطے ہیں جس میں سے وہ ساری ہے۔ ہم لوگوں کے لیے ایسی انسیت کا، یعنی سفر کرنے کا جب خیال ہوتا ہے تو راستے میں تو ہو سکتا ہے یہ خیال ہے کہ بھائی جہاز میں آنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، لیکن پہنچنے کے بعد جو محبت والے چہرے ملیں گے اس کا تصور کر کے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چہروں کو باقی رکھے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کے کاموں میں ہر طرح سے خیر، برکت، عزت، سعادت مقدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا فرمائے۔ دعا کیجئے اور دعا کیا کیجئے، سمجھ گیا؟ عام طور سے مسلمانوں کو دعا کرنے کی عادت نہیں ہے، کرانے کی عادت ہے۔ مولویوں سے کراتے ہیں، مولانا صاحب مل جائیں گے، اجی دعا کیجئے، دعا میں یاد رکھے۔ ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں دیکھیے بھول گیا، اسلم صاحب، وہ کہنے لگے کہ مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ جی خصوصی دعا میں یاد رکھنا ہے، تو میں نے کہا کہ عمومی دعا میں بھی یاد نہیں رکھوں گا۔ کہنے لگے تو خود اپنے آپ کو تو دعا